السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی مزید چند آیات کریں گے۔ پہلے میں قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ صدق اللہ العظیم۔ تقریباً 10 سے 11 آیات ہیں انشاءاللہ، اور امید ہے آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا، وقت دیجیے گا۔ قرآن مجید کا تو ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ پہلے میں آیات لکھ لوں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جی تو چند آیات میں نے لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، گزشتہ آیات میں بھی اسی طرح آخرون سے بات شروع ہوئی کہ کچھ دوسرے ہیں، تو یہ کوئی مختلف گروہ تھے۔ ایک وہ جو منافق تھے، ایک وہ جنہوں نے اپنے اچھے اور برے عمل کو مکس کیا، اور کچھ وہ تھے کہ جو سستی دکھا گئے تھے۔ اب وہ جنہوں نے سستی دکھائی تھی ان کے بارے میں کیا ہوا؟ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَآخَرُونَ، اور دوسرے ہیں اعترفوا، انہوں نے بھی اعتراف کیا، یہاں پہ وہ محذوف ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ، ارجا یرجی، کسی چیز کے اندر نا اس کو تاخیر کرنا، سو وآخرون، اور دوسرے ہیں مرجون، ان کے معاملے کے اندر توقف اختیار کیا گیا ہے، ان کو ملتوی کیا گیا ہے۔ یعنی ارجا یرجی، یہ باب افعال سے متأخر کرنا، ملتوی کرنا، اور یہ وہ مرجون، یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے کہ ان کو ملتوی کیا گیا ہے۔ تو وآخرون مرجون، کہ کچھ ایسے ہیں جن کو ملتوی کیا گیا ہے۔ یعنی وہ 3 صحابہ تھے
جن کا فیصلے کو ملتوی کیا گیا تھا. بہت خوبصورت اگلے لیکچر میں آئیں گی آیات. تو ان کو اللہ نے, سبحان اللہ, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان قرآن میں ہوا تا قیامت پڑھی جاتی رہیں گی وہ آیات. وآخرون مرجون لأمر اللہ, اور دوسرے ہیں جن کے بارے کو موقوف کیا گیا ہے لأمر اللہ, اللہ کے حکم کے بارے میں. اب یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اما یعذبہم, اب یہ اما یعنی تخییر کے لیے آیا ہے کہ دو چیزوں میں سے اختیار کرنا. آپ غور کریں گے, اما یعذبہم, یا تو عذب یعذب تعذیباً باب تفعیل عذاب دینا, ہم مفعول, وہ ہم کون ہے؟ وہی آخرون مرجون, یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ مبتدا مقدم ہو گیا, یہ قائم مقام خبر جو آتی ہے ہماری. سو وآخرون مرجون لأمر اللہ, یعنی وہ دوسرے ہیں جن کے معاملے میں توقف اختیار کیا گیا, ملتوی کیا گیا ہے اللہ کے حکم کے معاملے میں. سو اما یعذبہم, یا تو وہ انہیں عذاب دے, و اما یتوب علیہم, یا تو ان کی توبہ قبول کر لے. تاب یتوب, تا واو با مادہ فعل مضارع, ہوا اس کا فاعل اور وہ اللہ ہے. اور علیہم, یہ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ علی حرف جر سے توبہ قبول کرنا, الی حرف جر سے توبہ کرنا. واللہ علیم حکیم, مبتدا خبر, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے, خوب حکمت والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا, اتخذ یتخذ بنانا, اختیار کر لینا, اور وہ لوگ جنہوں نے اختیار کیا, ہم اس کا فاعل فعل ماضی ہے, صلہ ہو گیا. مسجدن, یہ مفعول ہوا اتخذوا کا, مسجدن حالت نصب میں, اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد کو بنا لیا ہے, مسجد کو بنا لیا ہے. اب یہ حال ہے, ایک حال یہ ہے, دوسرا حال یہ ہے, تیسرا حال یہ ہے, چوتھا حال یہ ہے. تو یہ چاروں حال ہیں اس مسجد کے. کیا بنا لیا؟ ضرارن, تکلیف پہنچانے کے لیے, وکفرن, اور کفر کے لیے, وتفریقن, اور تفرقہ ڈالنے کے لیے. کس کے؟ بین المؤمنین, مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے. وارصادن, اور گھات کے طور پر. یعنی انہوں نے جو مسجد بنائی تھی جسے مسجد ضرار کہا جاتا ہے, تو وہ ایک ایسی مسجد تھی جن کو منافقین نے بنایا. کس لیے؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے, کفر کو ظاہر کرنے, چھپانے کے لیے, کفر کرنے کے لیے. تفریقاً بین المؤمنین, مومنوں میں تفرقہ قائم کرنے کے لیے, یعنی مومنوں کو تقسیم کر دینے کے لیے. انہوں نے ایک مقصد بنایا تھا, کچھ مومن ادھر نماز پڑھ لیں گے اور کچھ مسجد نبوی میں جائیں گے, کچھ مسجد قباء میں جائیں گے. تو انہوں نے بیسیکلی مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی. وہ ارصادن, اور ایک گھات کے طور پر, یعنی منفی پروپیگنڈا وہاں پر کیا جانا تھا. وہ ارصادن, کس کے لیے؟ ارصادن لمن ہاربا, کس کے لیے؟ لمن ہاربا, من موصولہ, ہاربا یحاربو, اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا. حارب اللہ ورسولہ, اس کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرے, اس کے لیے انہوں نے وہ گھات کا سلسلہ بنایا. من قبل, سو من کے بعد من قبل, یہ اس کا متعلق ہوا حاربہ کے, کہ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اس سے پہلے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے. آگے فرمایا اللہ نے وَلَيَحْلِفُنَّ, لام, اب یہ لام تاکید نون ثقیلہ, حلف یحلف, اب یہ یحلفن ہے نا. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیش ہے, یہ پیش بتا رہی ہے کہ یہاں پہ واو نون تھا یحلفون, اس سے یہ پھر نون ثقیلہ کا وزن آیا. وَلَا يَحْلِفُنَّ, وہ ضرور بے ضرور قسمیں اٹھائیں گے. کیا اور کیا کہیں گے؟ ان اردنا الا الحسنى, ان, اب یہ آپ کو لگے گا ان شرطیہ ہے یا ان نفی ہے, تو یہ الا اور ان کا کمبینیشن یہ ان نفی والا ہے. ان نہیں, اردنا ہم نے چاہا, ارادہ یرید باب فعال, چاہنا فعل ماضی نحن فاعل. ان اردنا ہم نے نہیں چاہا, الا سوائے اس کے کہ الحسنى بھلائی, یعنی وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے یہ مسجد کیوں بنائی تھی, اس لیے کہ سوائے بھلائی کے طور پر. واللہ یشہد, مبتدا خبر, شاہد یشہد گواہی دینا, اللہ یشہد, اللہ گواہی دیتا ہے. اب یہ مفعول ہے یشہد کا, کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ اس میں ان حرف تاکید, ہم اسم ان, لام مزاحلقہ, کاذبون خبر ان, انہم لکاذبون, یقیناً ضرور بالضرور وہ جھوٹے ہیں, یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں. پھر اللہ نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لا تقم, قام یقوم, یہ تھا تقوم. سو لائے نہیں آیا, اس نے مجزوم کیا میم کو, یہ دو ساکن اکٹھے ہوئے تو واو کو ڈراپ ہونا پڑا, تو کیا بن گیا؟ لا تقم,
کھڑے ہونا. انت فاعل فعل مضارع کا صیغہ مجزوم ہے. لا تقم آپ ہرگز نہ کھڑے ہوں فیہ اس میں ابداً کبھی بھی، یعنی مستقبل میں کبھی بھی کھڑے مت ہوں. اچھا لا تقم فیہ آپ اس میں کھڑے نہ ہوں، ابداً نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ وقتی طور پہ ہے، ابداً کا مطلب مستقبل میں کبھی بھی آپ وہاں پر کھڑے نہ ہوں. لا تقم فیہ، یہ فیہ میں ہاں کدھر جا رہا ہے؟ اس مسجد کی طرف. پھر اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی. لمسجد یہ لام مزحلقہ آ گیا تاکید کے لیے. لمسجد ضرور بے ضرور، مسجد تحقیق ایک مسجد، اسسا اسس یؤسس تأسیساً یعنی اس کی کسی چیز کی بنیاد رکھنا. لمسجد اسسا مجہول کا صیغہ ہے فعل ماضی کا. مسجد اسسا جس کی بنیاد رکھی گئی ہے علی التقوی تقوی پر، من اول یوم پہلے دن سے. من حرف جر، اول یوم مرکب اضافی ہے، من اول یوم اولی ہونا چاہیے تھا. سو من اول یوم پہلے دن سے، احقو زیادہ حق رکھتی ہے. اچھا یہ کیسے بن رہا ہے؟ دیکھیں مسجد یہ بن گیا مبتدا، اسس علی التقوی من اول یوم یہ پوری صفت بن گئی اس مسجد کی. لمسجد ایسی مسجد اس جس کی بنیاد رکھی گئی علی التقوی تقوی پر، من اول یوم پہلے دن سے، مسجد قباء. احقو زیادہ حق رکھتی ہے ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی آپ کے وہاں کھڑے ہونے کا وہ زیادہ حق رکھتی ہے. ان حرف مصدریہ قام یقوم یعنی امامت کے طور پر اور دینی معاملات کے لیے. سو یہ نصب ہو گیا فعل مضارع نصبیہ، اور اس کا فاعل انت فیہ یہ ہا جا رہا ہے اس مسجد کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا اس مسجد کی ایک مزید تعریف کرتے ہو کہ فیہ رجال، اس میں آدمی ہے، مبتدا مؤخر قائم مقام خبر مقدم. اب یحبون یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے رجال کی. فیہ رجال اس میں لوگ ہیں، یحبون احب یحب محبت کرنا، یحبون جو پسند کرتے ہیں. کیا پسند کرتے ہیں؟ اب یہ یحبون کا مفعول ہے. ان مصدریہ کیا پسند کرتے ہیں؟ تطہر یا تطہر باب تفعل، تطہر یا تطہر پاکی اختیار کرنا. نون ڈراپ ہو گیا ان مصدریہ کی وجہ سے، فعل مضارع ہوم فاعل. فیہ رجال اس میں لوگ ہیں، یحبون پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ پاکی اختیار کریں. تو اللہ تعالیٰ نے قباء کی بستی کے لوگوں کی تعریف کی کہ ان کی پاکی زیادہ اچھی ہے. ان کی پاکی کیا اچھی تھی؟ وہ صفائی کے لیے پانی کا بھی ساتھ استعمال کرتے تھے. تو یعنی ان کی جو پاک رہنے میں وہ بہت زیادہ وضو کرنا اور یہ معاملات میں. واللہ یحب المتطہرین، اللہ مبتدا، یحب خبر، متطہرین مفعول، یحب متطہر اسم الفاعل کا صیغہ پاکی اختیار کرنے والا. اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا، اب دیکھیں استفہام ہے، پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں استفہام ہے، پھر آگے آ رہا ہے. یہ دو چیزوں میں سے ایک کا تقابلہ ہو رہا ہے اس میں. افمن اسس بنیانہ، افمن اسس بنیانہ ہونا چاہیے تھا، بنیانہ ٹھیک ہے. افمن اسس بنیانہ، من یہ اس میں موصول، جس نے اسس بنیاد رکھی. اسس کا فاعل ہوا جو من کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، بنیانہ مفعول. افمن اسس بنیانہ جس نے اس کی بنیاد رکھی. یہ ہوں کیا ہے؟ مسجد. کون سی مسجد؟ یہ مسجد علی تقوی من اللہ، کہ کس پر رکھی؟ علی تقوی، تقوی پر، من اللہ اللہ کی طرف سے. یعنی فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، جس نے بنیاد رکھی کس کی؟ اس مسجد کی، علی تقوی پرہیزگاری پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوان اور خوشنودی. اب یہ من حرف جر کا یہ عطف ادھر ہوا، ورضوان اور خوشنودی، خیر بہتر ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ من موصولہ ہے، یہ ہے مبتدا، اور یہ اسسا اس کی ہے، یہ صلہ بن گیا. یہ پورا جملہ یہاں تک ہوا صلہ، یہاں رضوان تک. خیر خبر ہے اس من کی کہ من اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر بہتر ہے. ام یا پھر
من اسس بنیانہ، جس نے اس کی بنیاد رکھی، کس پر؟ علی، حرف جر ہو گیا. آگے بات کو سمجھ لیجئے. شفا جروفن، شفا جروفن، شفا کہتے ہیں کنارہ کو، کنارہ. شفا جروفن یعنی جرف کہتے ہیں کھائی، جو کھائی ہوتی ہے نا، کھائی آگے، اور کھائی کے کنارے پر. علی شفا جروفن ہارن، ایسی کھائی جس میں وہ گرنے والا ہے. سو یہ جو اس کا ہے نا انہارا، اس کا فائل ہے ہوا. اب اٹ کوڈ بی پاسبل کہ یا تو وہ اس کی بنیاد رکھنے کی طرف جا رہا ہے یا وہ اس کنارے کی طرف جا رہا ہے. ان دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ کنارہ یا پھر اس کا جو بنائے جانے کا عمل تھا فنہارا وہ لے گیا، یعنی اس کو کھائی میں گرا دیا. بہی میں ہا حرف جر جا رہا ہے یہ من کی طرف کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی. فنہارا بہی، وہ اسے لے گیا. فی ناری جہنم، آگ یعنی جہنم کی آگ میں اسے لے گرا. واللہ مبتدا، لا یہدی خبر، القوم الظالمین مفعول یہدی، اللہ تعالیٰ، اور یہ مرکب توصیفی ہے، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں. جی اگلی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم. لا یزال، زال یزال، لا یزال، ما زال لا یزال، وہ ماضی میں، یہ مضارع میں. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کنٹینیو رہنا. سو لا یزال بنیانہم، بنیانہم ان کا بنانا. سو یہ اسم لا یزالو ہے اور اس کی خبر ہے ریبتن، یہ نصب میں ہو گئی. سو لا یزال بنیانہم ریبت، ریبہ اور ریبہ، ریبتن، ریبتن کا مطلب ہوتا ہے شک، متردد. سو لا یزال بنیانہم ان کا بنانا کنٹینیو رہے گا، ریبتن شک کے طور پر، فی قلوبہم ان کے دلوں میں. تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب یہ الذی بنو کیا ہے؟ یہ الذی بنو یہ صفت ہے کس کی؟ بنیان کی، جسے انہوں نے بنایا. بنا یبنو، بنانا، بنا یبنی، بنانا. سو بنو فعل ماضی، ہم فاعل، الذی صفت ہے بنیانہم کی. سو لا یزال بنیانہم الذی بنو ریبتن فی قلوبہم، جب تک وہ زندہ رہیں گے جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی، ان کے دلوں میں، یعنی ان کو اب ایمان نہیں ملنے والا، ان کے دلوں میں شک، اور وہ متردد ہی رہیں گے ایمان کے معاملے میں، وہ منافق رہیں گے. تو یہ بات اللہ نے کنفرم کر دی کہ ان کا تو حال ایسا ہے. الا، سوائے اس کے کہ، یعنی اب یہ کب تک ہے؟ الا، سوائے اس کے کہ ان تقطع قلوبہم، کہ ان کے دل کٹ جائیں. تقطع یتقطع، باب تفاعل سے ہے تقطع یتقطع، یہ تھا تتقطع. سو یہ تا ڈراپ ہوا، فعل مضارع ہے، ان سے نصب کیا، واحد مؤنث مضارع کا صیغہ ہے چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے. الا ان تقطع قلوبہم، کہ ان کے دل کٹ جائیں. واللہ علیم حکیم، مبتدا خبر، خبر، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے اور آپ کے لیے خوب پیغام ہے. ان اللہ اشترا، اللہ اسم انا مبتدا، خبر، اشترا یشتری خرید لینا، باب افتعال، شین را یا مادہ ہے. ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا ہے، فعل ماضی ہوا اس کا فاعل. من المؤمنین، یہ متعلق فعل ہو گیا، غور سے سنیے گا آیت. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے، انفسہم ان کے نفسوں کو، ان کے جانوں کو، واموالہم اور ان کے مالوں کو. یعنی ہمارے مال اور ہماری جان بک چکے ہیں، لیکن اس کے بدلے کیا ہے؟ اللہ ہمیں اس کے بدلے کیا دے گا؟ کس کے بدلے؟ جس کے بدلے بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، وہ با سے آ رہا ہے، یعنی اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیا گیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے. الجنت اسم انا کا مقام خبر، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے کس کے؟ ان کے لیے یقینی طور پر جنت ہوگی. کن کے لیے؟ جن کے اللہ نے نفس، ان کے جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، قاتل یقاتل، باب میں مفاعلہ، قتال کرنا، فعل مضارع ہم فاعل، وہ قتال کرتے ہیں، متعلق کے فعل ہو گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. فیقتلون، قتل یقتل، فیقتلون،
پس وہ قتل کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو قتل کرتے ہیں، فعل مضارع ہم فاعل، وَيُقْتَلُونَ اور قتل کیے جاتے ہیں، مجہول کا صیغہ، اس کا نائب الفاعل ہم، اس کا فاعل ہم۔ اللہ نے آگے فرمایا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، یہ جو اللہ نے پیچھے وعدہ فرمایا ہے جنت کا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ فرما رہے ہیں وعدن، پیچھے فعل محذوف ہے وعدہ، سو وعدن وعدہ ہے علیہ اس پر، کس پر؟ اللہ پر، یہ ہا جاری اللہ کی طرف، حقاً پکا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، وعدن علیہ حقاً، یہ اس وعدے کی صفت ہوگی کہ پکا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، فی التوراتی تورات میں، والانجیل انجیل میں، والقرآنی اور قرآن میں۔ پھر اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے وعدے کے پکے ہونے کا تذکرہ فرما کے اپنے ہی بارے میں فرمایا ومن، من مبتدا، اوفا باب، یہ افعل تفصیل کا صیغہ ہے، افعلو کے وزن پر، ومن اوفا، اوفا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ وعدہ پورا کرنے والا، ومن اوفا کون ہے بہت زیادہ وعدہ پورا کرنے والا، بعہدہ اپنے وعدے کو، یہ ہاں واپس من کی طرف، یعنی ومن اوفا بعہدہ اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے، من اللہ، یعنی اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا سچا پکا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ فاستبشروا، استبشر یستبشروا خوشخبری، فاستبشروا انتم، تم سب خوش ہو جاؤ، ببیعکم اپنی بیعت سے، سوری یعنی اپنی اس بیعت نہیں، ببیعکم، بیع خرید و فروخت، استبشر یستبشروا خوش ہو جانا، انتم امر کا صیغہ باب استفعال، تم سب خوش ہو جاؤ، ببیعکم اپنی اس تجارت سے، الذی اب یہ اس کی صفت آ گئی بیع کی، الذی بایعتم، بایع یبایع، بایع یبایع، فاعل یفاعل، یعنی جیسے کہتے ہیں بزنس کرنا، خرید و فروخت کرنا، الذی بایعتم بہ، جس کی تم نے، یہ جس کا تم نے کاروبار کیا ہے، میں اس کی مناسب لفظ دیکھ لوں، ہاں سودا، اس کو کہتے ہیں سودا، یعنی فاستبشروا ببیعکم اپنی اس سودے پر خوش ہو جاؤ، الذی بایعتم بہ جو تم نے سودا کیا ہے، ہاں جا رہا ہے الذی کی طرف، اور بایعتم میں انتم فعل ماضی ہے، آگے ہے وذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ہوا آیا حسر کے لیے۔ آگے اللہ نے فرمایا اب یہ تمام جمع مذکر سالم کے صیغے ہیں اور یہ مبتدا ہیں، خبریں ان کی محذوف ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تمام اسم الفاعل کے صیغے ہیں، التائبون توبہ کرنے والے، والعابدون عبادت کرنے والے، والحامدون حمد کرنے والے، والسائحون مسافر سیاحت کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون حکم دینے والے، بالمعروف بھلی بات کا، والناہون منع کرنے والے، عن المنکر بری بات سے، والحافظون حفاظت کرنے والے، کس کی؟ لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ کون سی حدود ہیں؟ باؤنڈریز نہیں، یہ وہ باؤنڈری ہیں جو ہماری ذات پر لگی ہوئی ہیں، یعنی اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں نا کہ تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی قائم کی ہوئی، یعنی اللہ کے جو قوانین جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں ان کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، بشر یبشر تبشیرا خوشخبری دینا، انت فاعل باب تفعیل سے ہے، آپ خوشخبری دے دیں المؤمنین مومنین کو، یعنی ان مومنین کو کیا ہے؟ خوشخبری سنا دیں۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔ جی تو آج کے لیکچر کی ہماری آخری آیات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ ما نفی کا کانا، ما کان للنبی، یہ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ ایک اسلوب ہے کہ یعنی یہ شایان شان نہیں ہے، سو ما کان لام حرف جر للنبی جی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے، اور والذین آمنوا اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں۔ کیا شایان شان نہیں ہے؟ ان یستغفروا، ان حرف مصدریہ، استغفر یستغفروا استغفار کرنا، نون ڈراپ ہو گیا اس کا، ان یستغفروا ہم اس کا فاعل، وہ کون ہیں؟ یعنی وہ مومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں، یعنی معافی طلب کریں، للمشرکین مشرکین کے لیے،
ولو واو حالیہ ان مشرکین کا ہے یہ، لو کانو اگرچہ کہ وہ، اب لو کی وجہ سے میں ہیں میں ترجمہ کروں گا، کانو کا مطلب تو ہوتا ہے تھا، ولو کانو اولی قربا چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہے، یہ زو کی جمع ہے مرکب اضافی، اولی قربا قرابت دار، ہم اس کا اسم ہے جو مشرکین کے لیے ہے، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ اب دوبارہ ہم پیچھے چلتے ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا، شایان شان نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے کہ وہ استغفار طلب کریں مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ مشرکین ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اب یہ ان یستغفروا کے متعلق ہے یہ من حرف جر بعدی ما موصولہ، اس جو کے بعد تبین یتبین ظاہر ہو جانا، واضح ہو جانا، من بعد ما تبین لہم جو ان کے لیے ظاہر ہو چکا ہے۔ پھر دوبارہ میں آپ کو واپس لے کر چلتا ہوں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا، یہاں سے اس کو کاٹیں تھوڑا سا، اس کو چھوڑیں، ان یستغفروا من بعد ما تبین لہم، یعنی اب اس تبینہ کا ہوا فاعل ہے جو ما کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ جو ان کے لیے ظاہر ہو چکا ہے، یعنی ان کا کفر ظاہر ہو چکنے کے بعد معافی نہیں بنتی۔ تو اب یہ جو من بعدی کا جو یہ فعل، یہ جو من حرف جر ہے یہ متعلق فعل یستغفروا ہے، اور ان یستغفروا للمشرکین یہ واو حالیہ ہوا، سو لو کانا سے لے کر قربا تک یہ حال ہے مشرکین کا، حال مشرکین کا ہوا، سو یستغفروا کے متعلق فعل ہوا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ اب یہ انہم اصحاب الجحیم کیا ہے؟ یہ مفعول ہے تبینہ کا، کہ ان کا، ہم مبتدا اصحاب الجحیم خبر، کہ ان کا جہنمی ہونا کنفرم ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہے، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، کہ جو ان کا یہ واضح ہو چکا، اس کے بعد انبیاء کے لیے اور مومنین کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا، چونکہ لوگ دلیل دے سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد جو ان کے مشرک تھے ان کے لیے استغفار کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ، مرکب اضافی، ابراہیم کا استغفار لِأَبِيهِ لام حرف جر، ابو سے ابی ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے والد کے لیے نہیں تھا، الا سوائے اس کے کہ ان موعدتن، ایک وعدہ، ان موعدتن ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، وعدہا ایاہ، وعدہ فعل ماضی ہوا فاعل، اب یہ اس کی صفت آ گئی نا کہ وہ کیا تھا، یا بدل ہو جائے گا، وعدہ فعل ماضی ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ہاں اس وعدے کی طرف، اور ایاہو، یہ ایاہو ان کے ابا جان ہے، کہ ان موعدتن وعدہا ایاہو، کہ ان سے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا استغفار کا، فلما when جب تبین فعل ماضی ہوا فاعل، تبین لہو انہ عدو للہ، جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، ہوا مبتدا اسم انہ بنا، عدو خبر، للہ متعلق خبر، کہ انہ عدو للہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرع یتبرع برات کا اظہار کرنا، تبرع فعل ماضی ہوا فاعل و ابراہیم منہ اس اپنے والد سے، کہ انہوں نے ان سے بیزاری کا اظہار کر دیا، برات کا اعلان کر دیا۔ ان ابراہیم اسم ان لام مزاحلہ کا دو خبریں آ گئی، ان ابراہیم لأواہ حلیم، اواہ کہتے ہیں نرم دل، حلیم کہتے ہیں بردبار تحمل والا، تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اواہ تھے اور حلیم تھے۔ وما کان اللہ، اور اللہ نہیں ہے، لفظ الجلالہ اسم کانا، وما کان لیضل قوما، اب یہ دیکھیں یہ لام کیا ہے، میں آپ کو شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مائے نفی اور کانا فعل ہو یا لم آ جائے کانا کے ساتھ، تو اس کے آگے خبر پر اگر لام تاکید موجود ہو تو اسے لام جہود کہتے ہیں، کہ یہ بات، یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اللہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اور یہ لام جہود کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل مضارع کو نصب کر دیتا ہے، ضل یضل، اضل یضل، گمراہ کرنا۔ وما کان اللہ لیضل، اللہ ہرگز گمراہ نہیں کرنے والا، قوما کسی ایسی قوم کو،
بعدا جب کہ اذ ہداہم وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو. ہدا فعل ماضی ہم مفعول، اذ یہ یہاں پر ظرف کا کام کر رہا ہے اور یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے بعد کا. لیضل قوما کسی ایسی قوم کو اللہ گمراہ نہیں کرتا بعد اذ ہداہم جب انہیں ہدایت دے دے، حتی یہاں تک کہ بین یبین واضح کر دینا ہوا، اس کا فاعل ہوا، یہ نصب ہو گیا حتی کی وجہ سے. حتی یبین لہم یہ مفعول ہے یبین کا، ما یتقون جس بات سے وہ تقوی اختیار کریں، جس بات سے وہ ڈریں. یعنی جو تقوی اختیار کرنا ہے، جو معاملات ہیں شریعت کے، جب تک وہ ان کے سامنے ظاہر نہ کر دے اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا. تو دو باتیں ہو گئیں. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم، اللہ کسی ایسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جسے وہ ہدایت دے دے، حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم ما یتقون ان کے لیے ظاہر کر دے، واضح کر دے جس بات سے وہ انہوں نے تقوی اختیار کرنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اسم و انا لفظ الجلالہ، علیم خبر متعلق خبر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ان اللہ اسم و انا لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہی ہے. یحیی احیا، یحیی زندہ کرنا، اماتا یمیت مارنا، دونوں باب افعال سے ہیں. وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ، ما نفی کا نہیں ہے، لکم تم سب کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی من تبغیضیہ اس اور نکرہ کر دیا، کوئی بھی دوست ساتھی، ولا نصیر نہ ہی کوئی مددگار ہے. الحمدللہ. تو سورۃ توبہ کی ہم آیت نمبر 116 تک پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ مزید ہو سکتا ہے 1-2 لیکچر ہوں تاکہ ہم سورۃ توبہ کو مکمل کر کے سورہ یونس کی طرف بڑھیں.